پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن اس کا پورا نقشہ کھینچتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پھر ایک جگہ آ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اب آگے نہیں جا سکتا، جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جو میری اور آپ کی زبان میں کہا جائے تو لائن آف کنٹرول، کہ جہاں سے نہ کوئی چیز اوپر جا سکتی ہے اور نہ اوپر سے کوئی چیز وہاں پھر نیچے آ سکتی ہے. یہ سدرۃ المنتہا جس کو بیری کا درخت کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا درخت تھا کہ اس کے ایک ایک پتے پہ اللہ کا فرشتہ مقرر ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. اس کا ایک ایک پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا ہے کہ جتنا ایک ہاتھی کا کان ہوتا ہے. اور اس بیری کے درخت کے سائے میں اگر ایک تیز رفتار گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سوار کرتا ہے تو 100 سال گزر جائیں وہ اس کا سایہ مکمل نہیں کر سکتا. پاک درخت اس کو کہا ہے، سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جڑ جو ہے وہ 6 آسمان میں ہے اور اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ 7ویں آسمان تک ہے. پھر اسی کے ساتھ جنت الماوا ہے جہاں پر اللہ شہیدوں کی روح کو رکھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کی جڑ سے میں نے 4 نہروں کو دیکھا. 2 نہریں تو جنت کی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر جنتیوں کو پلانا ہے، اور 2 نہریں جو دنیا کی ظاہری نہریں ہیں ان میں سے ایک دریائے فرات ہے اور ایک دریائے نیل ہے، یہ بھی جنت کا پانی ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے رسول آگے اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے سفر اکیلا ہوتا ہے. اچھا خیر وقت مختصر ہے، میں باقی باتوں میں بعد میں آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوتا کیوں ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ پے در پہ 3 پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاحق ہوتی ہیں. ایک جس کو اگر آپ نے سیرت پڑھی ہو، کبھی سیرت کوشش کیا کریں کہ حیات الصحابہ اور سیرت کی کتاب میں پڑھوں. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے علم ہونا چاہیے، اور صحابہ کی زندگی کا بھی مجھے یہ بجائے، اب تو خیر وہ ناول اور ڈائجسٹ وغیرہ ختم ہو گیا، اب تو یوٹیوب اور فیس بک پہ سارا دن بس بندہ لگا رہتا ہے، اس طرح کرتا رہتا ہے 4-5 گھنٹے ہو جاتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس میں جو ہے وہ نیکی کی باتیں بھی آتی ہیں، اس میں گانے بھی آتے ہیں، اس میں پھر سیاست بھی ماشاءاللہ چلتی رہتی ہے، اس میں پھر اور ساری چیزیں آتی ہیں، انسان گناہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو اپنے وقت کو نا قیمتی بنائیں. سیرت کے اندر آپ کو اگر آپ نے پڑھی ہوگی ایک سال ایسا آتا ہے جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال. اس غم کے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعات پیش آتے ہیں؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دنیا نے مجھے جھٹلایا تھا تو میرا ساتھ دینے والی یہ میری بیوی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا جناب ابو طالب جن کی وفات ہوتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقے سے سپورٹ کرنے والے تھے. اور تیسرا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتا ہے وہ طائف کے مقام پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نہیں تھے، ہر قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ کسنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مکہ سے نکالنے والے اور آپ کی بات کو نہ سننے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف میں جا کے میں چلا جاؤں، اس لیے کہ رشتہ داری بھی ان کے ساتھ ایسی تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا علاقہ تھا، بنو سعد جو قبیلہ ہے،